آج ہم ہومیوپیتھک کی جو میڈیسن کے حوالے سے ابھی ہم نے ایک جو سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، اس سلسلے میں جو ہے ہم آج بات کریں گے کلفا انڈیکا جو ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے اس کے بارے میں، اور ایک اس کے جو یونیک جو سمٹم ہے آج ہم اس کو ہی ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ہومیوپیتھک کی جو میڈیسن کے حوالے سے ابھی ہم نے ایک جو سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، اس سلسلے میں جو ہے ہم آج بات کریں گے کلفا انڈیکا جو ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے اس کے بارے میں، اور ایک اس کے جو یونیک جو سمٹم ہے آج ہم اس کو ہی ڈسکس کریں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوست جو ہے وہ اگر ہم میڈیسن پہ انفارمیٹو بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹیکنیکل سوال جو ہے وہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ وہ فلاں جو دوست ہیں وہ تو اس طرح بات کرتے ہیں۔ اصل میں ہر انسان جو ہے اس کی ایک ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے اور اس حوالے سے بات کرتا ہے۔ چونکہ میں یہاں پہ اپنی جو پبلک ہے اس کو اویئر کر رہا ہوں پیتھی کے حوالے سے، تو پھر ہم جنرلائزڈ بات کریں گے، چونکہ ایک لیکچر میں جو ہے وہ آپ کسی کو ڈاکٹری تو سکھا نہیں سکتے، یہ ایک جسٹ انفارمیشن ہے، اور جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں ان کی نالج میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارا کسی ایشو کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب آپ یا تو آن لائن جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے قریب ترین ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے ساتھ ڈسکس کر کے جو ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ کیونکہ سم ٹائم آپ صرف ویڈیو سن کر جو ہے وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا علاج خود کر لیں گے تو اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ ہومیوپیتھی اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس کی سمٹم تبدیل ہونے کے ساتھ جو ہے دوائی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو آپ ایک مخصوص طرز پہ یا ایلوپیتھک سٹائل سے آپ ہومیوپیتھی پریکٹس نہیں کر سکتے۔ یہ ویڈیو صرف انفارمیشن ہوتی ہے، یہ اس کا جو لیول ہے وہ صرف تعلیم کی حد تک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ایک بات سنیں، چونکہ ہومیوپیتھک کی ایک میڈیسن جو ہے اس کے ہزاروں سمٹمز ہیں، اور کون سی چیز جو ہے اس دوا کو دوسری دواؤں سے ممتاز کرتی ہے یہ ایک ڈاکٹر بتا سکتا ہے جس کی زندگی گزری ہو اس سبجیکٹ کے اندر۔ تو ہم بات کرتے ہیں کلفا انڈیکا کی، تو اس میں نکسیر آتی ہے اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کسی بھی انسان کے اندر جو ہے وہ کمزوری بڑھتی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نکسیر ہے اس کی ایک مین انڈیکیشن ہے۔ اس کے بعد اس کا پیشنٹ جو ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ اس کو بہت کمزوری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتا، اور اس کے اندر ایک ول ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے۔ اب اس کی اگر کھانسی ہے اور کھانسی کے ساتھ جو ہے وہ پتلا خون سرخ جو ہے اس کا اخراج ہو رہا ہے، یعنی برائٹ ریڈ جو بلڈ ہے، لیکن وہ جتنے بھی ہماری جو ٹائمنگ ہے وہ رات کو 1 بجے سے لے کے یعنی 12:01 سے لے کے جو ہے وہ دن تک اگر اس کا بلڈ جو ہے اس کا اخراج ہوگا تو وہ ریڈ برائٹ جو ہے اس کی بلیڈنگ آئے گی۔ لیکن اگر شام کے وقت یا جو پی ایم کی جو ٹائمنگ ہے اگر اس کے اندر اس کی بلیڈنگ اگر ہوتی ہے تو وہ جمع ہوا خون آئے گا اور کالا خون آئے گا۔ یہ ایک بہت ہی مخصوص اس کا سمٹم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اکثر جب ہم کیس ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پیشنٹ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ریڈ بلڈ آ رہا ہے یا بلیک آ رہا ہے۔ تو جب آکسیجنیٹڈ بلڈ یا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کی بات کریں گے تو ہم جو ہے وہ میڈیسن کا جو پورا گروپ ہے وہ سیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو دوا ہے اس کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ ٹائمنگ کے ساتھ ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مخصوص جو ٹائمنگ ہے اس پہ کون سی دوا جو ہے وہ افیکٹ رکھتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار ٹائم کے ساتھ کیا تعلق ہے، بس جس وقت آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے آپ لے لیں۔ لیکن ہومیوپیتھی میں اس طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک بایولوجیکل کلاک ہے، اور ہمارے جو ہارمونز ہیں ان کا تال میل، ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا، جاگنا جو ہے وہ اسی بایولوجیکل کلاک کے جو ہے تحت ہوتا ہے، اور ہماری باڈی کے اندر بہت سارے معاملات اسی حساب سے جو ہے وہ سیٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر دوا کا لینے کا بھی ایک ٹائم ہے۔ آپ جیسے لائکوپوڈیم کا ایک ٹائم ہے، آپ اس وقت اگر اس کو نہیں لیتے باقی اور کسی ٹائم پہ جو ہے اگر اس کو لیں گے تو اس کا افیکٹ اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ سمٹمز دواؤں کے رات کو زیادہ ہوتے ہیں، ان کی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ویلیو ہے، اور آپ اسی وقت اگر اس کو استعمال کریں گے اور آپ اس طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو ادویات کام کریں گے۔ اکثر یہ ہوگا کہ ہم غلط ٹائم پہ اگر وہی میڈیسن لیں گے اور ہم کہتے ہیں جی میڈیسن تو کام نہیں کرتی، لیکن اس میں اس کی ٹائمنگ کا جو ہے وہ بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس پہ ہم آلریڈی پہلے سے ویڈیو بنا بھی چکے ہیں کہ صبح کے ٹائم پہ کون سی میڈیسن ہوگی، اور ہر گھنٹے کے حساب سے ہومیوپیتھک میڈیسن کی ٹائمنگ تبدیل ہوتی ہے اور سمپٹم تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو مرگی جو ہے وہ اس کی جو فٹس ہیں وہ جب چاند اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتے ہیں۔ اوپر چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو تاریخیں جب سٹارٹ ہوتی ہے یعنی 1 2 3 14 تک، تو اس وقت ان کو کچھ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں جب چاند اتر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے دورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایون کہ اگر یہ مد و جزر دیکھیں اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ تو ٹائمنگ کا اور ہمارے جو باڈی ہے اس کا، ہماری جو ایموشنل ہیلتھ ہے اس کا، ہماری فزیکل ہیلتھ کا، ہماری مینٹل ہیلتھ کا
اس پورے سسٹم کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے، اور ہم اس کو الگ کر کے اگر ہم ٹریٹ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم جو ہومیوپیتھی کی ڈائیورسٹی ہے، یا ہومیوپیتھی کی جو ایک وسعت ہے، ہم اس کو جو ہے وہ کھو دیں گے اور ہم اس کو پراپر استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو صبح کا وقت ہے اس وقت میڈیسن کی جو کیفیت ہے اور ہوگی، اور شام کے وقت اور ہوگی، اس بات کو بھی جو ہے وہ آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ایکلفا انڈیکا کی، واپس ادھر آ جاتے ہیں۔ اب پیشنٹ جو ہے اس کا اخراج خون کی، چونکہ یہ بہت بڑی دوائی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ بخار نہیں ہوگا، یعنی کوئی انفیکشن اس کو نہیں ہوگا، لیکن وہ آہستہ آہستہ خون جو ہے اس کی باڈی سے جو ہے وہ رس رہا ہوگا اور آ رہا ہوگا، تو یہ مین جو چند باتیں ہیں جو ایکلفا انڈیکا کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں۔ اور ایون اگر کوئی چیسٹ کا ایشو ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بلغم جو ہے اس کے ساتھ خون آ رہا ہے، یا نکسیر آ رہی ہے، یا بلیڈنگ کہیں سے بھی ہو رہی ہے، تو آپ ایکلفا انڈیکا جو ہے آپ اس کو کنسیڈر کریں، لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کو آپ کبھی بھی نہ بھولیں۔ تھینک یو ویری مچ۔